عزیز و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگلے حصے کی طرف میں آپ حضرات کو مخاطب کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی تو ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ شام یعنی سیریا سے لوٹ کر مکہ جا رہا تھا، اور دوسری طرف مکہ کے قریش مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اگر اس سمے ساہس سے کام نہ لیا گیا تو اسلامی دعوت ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی اور سر اٹھانے کا کوئی موقع نہ پائے گی۔ مدینہ میں آئے ابھی 2 سال بھی نہ ہوئے تھے۔ مجاہروں کے پاس نہ سامان ہے نہ دولت، انصار ابھی نہ تجربے کار ہیں، یہودی برود کرنے پر تلے ہیں۔ خود مدینہ کے مشرکوں اور منافقوں سے خطرہ ہر سمے سر پر منڈرا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اگر قریش مدینہ پر حملہ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ حملہ نہ بھی کریں، کیول اپنی طاقت سے قافلے ہی کو بچا کر لے جائیں اور مسلمان چھپے بیٹھے رہیں، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور پھر پورے دیش کی دھرتی ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچنے لگیں گے۔ مدینہ کے مشرک بالکل نڈر ہو جائیں گے اور یہودی و منافق کھلم کھلا سر اٹھا کر جئیں گے۔ پھر مدینہ میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا کوئی اثر اور دبدبہ باقی نہ رہے گا۔ جو چاہے گا ان کو مارے گا اور ان کے مال اور عزت کو بے جھجک لوٹے گا۔ انہی وجہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پاس جو طاقت ہے اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں پہنچ کر فیصلہ کریں گے کہ جینے کا بلبوتا کس میں ہے۔ یہ طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ساری استھتی ان کے سامنے رکھ دی کہ ایک اور اتر میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری اور دکشن سے قریش کا لشکر آ رہا ہے۔ بتاؤ کہ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ آپ کی اس بات سے جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا، قافلے کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور چیز تھی، اس لیے آپ نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ انہوں نے بڑی ہی بہادرانہ تقریر کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ انہوں نے بھی بہت عمدہ اور جوشیلا تقریر کی۔ اس کے بعد عمر کے بیٹے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جدھر رب کا حکم ہے اسی وہ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کا خدا جنگ، ایسا کہنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیے، آپ اور آپ کا خدا جنگ کیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے، اور جب تک ہم میں کوئی ایک آدمی بھی زندہ ہے ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھاشن سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور انہیں دعا دی۔ پھر فرمایا، لوگوں تم بھی تو کچھ بولو۔ انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری اور ہے۔ دراصل انصار کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے پرتشٹھت لوگوں میں سے تھے۔ وہ اٹھے اور کہا، شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں مدینہ والوں کی زبان سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس سمے سارے انصار کی اور سے بول رہا ہوں۔ اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا سمجھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ کی باتیں حق ہیں، ہم آپ کی فرما برداری کا وزن دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
آپ نے جس کام کا ارادہ کیا ہے بے جھجک اس کے لیے قدم بڑھائیے۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کود پڑیں تو بھی ہم خوشی سے تیار ہیں۔ ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ جسے چاہیں سندھ کر لیں، جس سے چاہیں یدھ کریں، ہماری دولت بھی آپ کے قدموں میں ہے، جتنی چاہیے لے لیجیے۔ آپ جتنی ادھک دولت سویکار کریں گے اتنی ہی ادھک ہمیں خوشی ہوگی۔ میں اس راستے پر کبھی نہیں گیا ہوں، نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ آشا ہے کہ ہم بہادری کے ایسے کارنامے دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ پریم اور نشٹھا سے پورن بھاشن تھا، جسے سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاشن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے مجھے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو دشمنوں کی قتل گاہیں بتائیں کہ فلاں آدمی اس جگہ قتل ہوگا، فلاں آدمی اس جگہ دم توڑے گا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب قافلہ ہاتھ نہیں آئے گا، اب لڑائی چھڑ کر رہے گی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک استھان ہے، بیر ابی انبا۔ بیر ابی انبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا۔ جو کم عمر تھے انہیں واپس کر دیا، پھر وہاں سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یدھ کی رات میں روہا پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آخری رکوع کرنے کے بعد دشمنوں پر لعنت بھیجی، پھر فرمایا، اے خدا، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اسے زندہ نہ چھوڑ۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی اصولوں کے مطابق فوج کو تیار کیا۔ مجاہدوں کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردان کیا۔ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کو دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ ان کی تعداد صرف 313 تھی، ساتھ میں کیول 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ بدر کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ کچھ خبر لائیں۔ ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس پہاڑی کے پیچھے ایک کنواں ہے، وہاں جا کر دیکھو، شاید قریش کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو قریش کے کچھ آدمی پانی پی رہے تھے، ان میں 2 غلام بھی تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ وہ ابو سفیان کے غلام ہیں، ترنت انہیں گرفتار کر لیا، باقی لوگ فرار ہو گئے۔ بھاگ کر جب یہ لوگ اپنی فوج میں پہنچے تو ایک بولا، قریش کے لوگوں، مسلمانوں نے تمہارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اپنی فوج میں بھگا لے گئے۔ یہ سننا تھا کہ ادھرمیوں پر بجلی گر گئی، غصے سے وہ بوکھلا گئے، پوری فوج میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدی نے غلاموں کو ساتھ لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر مسلمان ان دونوں سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ جب یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو سفیان کا پتہ نہیں ہے، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں، تو یہ لوگ انہیں مارتے، اور جب وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم ابو سفیان کے غلام ہیں تب انہیں چھوڑ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سمے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھ چکے تو فرمایا، وہ دونوں سچ بتاتے ہیں تب تم مارتے ہو، اور جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو۔ خدا کی قسم یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں واستو میں قریش کے ہیں۔ پھر اپنے ان دونوں سے فرمایا، کچھ ابو سفیان کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں غلام بولے، ابو سفیان کو ہم نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا قریش کہاں ہے؟ دونوں غلام نے کہا، بس کچھ ہی دور ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لشکر میں کتنے سپاہی ہیں؟ دونوں غلام نے کہا، خدا کی قسم وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ دونوں غلاموں نے کہا، ایک دن 9، ایک دن 10۔
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों से फरमाया, दुश्मन 900 और 1000 के बीच में हैं। फिर कहा, मक्का ने उनके जिगर के टुकड़ों को तुम्हारी तरफ डाल दिया। सदकल्लाहुल मौलाना।